وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ محترم معزز قابل قدر سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ 2020 کا آخری جمعہ ہے، اب یہ موقع پھر ملنے والا نہیں ہے، اور آئندہ جمعہ وہ 2021 کا پہلا جمعہ ہوگا۔ وہ آخری جمعہ تھا اور یہ پہلا جمعہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کٹتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے۔ وہ احمق انسان ہے جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ انسان کی زندگی بڑھتی ہے، انسان کی زندگی آگے کو جاتی ہے، انسان اپنے زندگی میں عمر کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی گھٹتی ہے اور انسان کی عمر اپنے آخری عمر کی طرف بڑھتی ہے اور جاتی ہے۔ جیسے کسی انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے 80 سال لکھ دی ہے، اب 40 سال اس کا مکمل ہو گیا، تو اب 40 سال ہی اس کے باقی رہ گئے، 40 سال اس کی عمر سے گھٹ گئے۔ اب 2020 کا اس کی زندگی میں گھٹنے میں اگر شامل ہو گیا تو اب کیا ہے کہ 1 سال اور کم ہو گئے، 41 سال عمر اس کی ہو گئی، تو اس کی عمر سے 1 سال اور کم ہو گئے، گھٹ گئے۔ جس طریقے سے برف کی شیل ہوتی ہے، پگھلتی ہے، تو برف کا وزن کم ہوتا ہے، اس لیے برف بیچنے والا چاہتا ہے کہ پگھلنے سے پہلے، گھلنے سے پہلے اس کو بیچ کر کے نفع حاصل کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے عقل مند اور انسان، ہوشیار انسان وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آگے ہماری عمر بڑھے، بڑھاپے کی طرف ہم پہنچ جائیں، ایسے بڑھاپے میں پہنچ جائیں کہ بچپنا کی طرح ہمارا شعور ہو جائے، ہماری عقل ہو جائے۔ جس طریقے سے ایک بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے، ٹوائلٹ کرتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے کہ بچپن ہی کی طرح الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو لوٹاتا ہے جس انسان کو چاہتا ہے، تاکہ اس کی کھوپڑی میں یہ بات آ جائے کہ میں جو سائنٹسٹ تھا، انجینئر تھا، اسپیشلسٹ تھا، ڈاکٹر تھا، اور کیا ہے کہ لیکچرر تھا، تو یہ اللہ کی مہربانی تھی، اللہ نے علم دیا تھا۔ اب ایسے بڑھاپے میں پہنچا دیا ہے کہ اب ہم کو کچھ یاد نہیں ہے، بستر ہی پہ پیخانہ ہے، بستر ہی پہ پیشاب ہے، اور کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آج کے بچے ایسے ماں باپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، رکھتے بھی نہیں ہیں۔ اولڈ سینٹر، جہاں بالکل سمجھیے کہ گھر کا جیسے کوڑا دان ہوتا ہے، اسی طریقے سے ضلع کا ایک کوڑا دان ہوتا ہے کہ انسان جس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، ایسی جگہ اس کو اولڈ سینٹر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وقت آتا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ بہرحال الشمس والقمر بحسبان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند انسانوں کے حساب و کتاب میں کام آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ دنیا کے اندر بہت ساری تاریخ ہے، بہت سارے مہینے ہیں، بہت سارے دنوں کے نام ہیں، سب لوگ الگ الگ نام سے جانتے ہیں، الگ الگ تاریخ کا حساب و کتاب رکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے، معروف ہے، مکتوب ہے، بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہ دو طرح کی تاریخ ہے۔ ایک شمسی تاریخ ہے جس کا حساب و کتاب
سورج سے چلتا ہے جو جنوری فروری کے اعتبار سے آپ لوگ جانتے ہیں، دوسرا قمری تاریخ ہے جو جس کا حساب چاند سے چلتا ہے، جس کو آپ محرم اور سفر کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ تو یہ دونوں تاریخ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سورج یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ چاند یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ تو یہ سورج اور چاند سے مسلمانوں کے رشتے بھی مضبوط ہیں، مستحکم ہیں۔ سورج جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکل گیا تب ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، اب فجر کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ جب سورج نکل جائے تو فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد اب قضا نماز ادا کرنا ہے، اس سے پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اب سورج جب بیچ میں آ گیا تو وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ سورج جب ڈھلنے لگا تو ڈھلنے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک کہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے دوگنا کسی چیز کا سایہ نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے، اور جب دوگنا سایہ ہو جائے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ٹائم عصر کا اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو روزہ افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور جب تک دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ لالی چھائی ہوئی رہتی ہے اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ مغرب کی نماز بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا 10 سے 15 منٹ ٹائم رہتا ہے، بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، قریب پون گھنٹہ مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب پورے آسمان پر لالی جو سرخ ہے وہ ختم ہو جائے اور سورج کے آثار بالکل ختم ہو جائے، نظر نہ آنے لگے، تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت فجر کے وقت تک رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز نہیں ہوگی، یہ غلط باتیں مشہور کی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے ادا کر لے، لیکن آدمی کہیں سفر سے آ رہا ہے تو 12 بجے بھی نماز پڑھے گا، یا کوئی کام میں لگا ہوا ہے 12 بجے بھی نماز پڑھے گا تو وہ نماز ادا ہی ہوگی، وہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب کیا ہے کہ صبح صادق ہوتی ہے، شہری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ آسمان پہ سفیدی ہوتی ہے، پھر کیا ہے کہ وہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے، تو پہلے والے سفیدی کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، دوسرے والے کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ وہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور جب تک سورج نکل نہ جائے، نظر نہ آ جائے، اس وقت تک فجر کا ٹائم رہتا ہے۔ تو یہ سورج سے ہی سارا نظام نماز کا ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور پہلے گھڑی نہیں تھی تو لوگ اسی سے اندازہ لگاتے تھے۔ ابھی بھی آپ گاؤں دیہات میں یا شہر میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ رات میں اٹھیں گے، وہ ستارہ کو دیکھ کر کے بتا دیں گے کہ سحری کا ٹائم ہو گیا ہے یا کتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اور باقی جو لوگ اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، ماہر جغرافیہ یا پھر کیا ہے کہ ستاروں اور سیاروں کی سیر کرتے ہیں، ان کی بات الگ ہے۔ لیکن اتنا پہلے پبلک بھی جانتی تھی کہ ستارہ کہاں پہ ہے تو کتنا ٹائم ہوا، سورج کہاں پہ ہے تو کتنا ٹائم ہوا، اور بالکل فٹ ان کا اندازہ بیٹھتا تھا۔ تو بہرحال سورج بھی اللہ کا ہے، سورج سے بھی مسلمانوں کا تعلق مضبوط ہے، اور اس سے شمسی تاریخ چلتی ہے جو جنوری فروری کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ قمر، قمر کے معنی ہوتا ہے چاند، اور چاند سے شروعات مسلمانوں کے جو مہینے ہیں، چاند دیکھ کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے ہم روزہ کھولتے ہیں، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، اس کے بعد 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ چاند سے کیا ہے کہ محرم کا سارا جو بھی چاہے گڑبڑ معاملہ ہو، دہا تعزیہ والا، وہ لوگ بھی چاند کے اعتبار سے ہی چلتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو کا مہینہ ہے، یہ مسلمان کا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس طرح سے سوال کر رہے تھے، میں اس لیے سوچا کہ اس کو واضح کر دوں، کوئی ہندو کا مہینہ نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے، کبریائی ہے، اور سب ایمان والوں کی وراثت ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اسلامی مہینوں کو بھی اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ہم بھی یاد رکھیں۔ میں نے پچھلے جمعہ سوال بھی کیا تھا
اور خاص طور پر دو چیزیں عرض کی تھی. ایک یہ ہے کہ 2020 جو آپ کا گزرا اس کے بارے میں آپ محاسبہ کریں کہ آپ نے 2020 میں کیا پایا اور کیا کھویا، کیا حاصل کیا اور کیا برباد کیا، اس کا آپ محاسبہ کریں. اور 2021 کے لیے ایک لاحِ عمل تیار کریں، اپنے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے ایک ٹارگٹ بنائیں، ایک ہدف بنائیں کہ 2021 میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے، دینی اعتبار سے کتنی ترقی کرنی ہے اور دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کرنی ہے. اور اس گھر کے اندر جتنے ممبر ہیں، جتنے افراد ہیں، جتنے اشخاص ہیں، سب لوگ مل کر کے بیٹھیں اور مل کر کے مشورہ کریں. مشورے میں خیر ہے، مشورے میں بھلائی ہے، صحابہ کرام کی عادت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے. اس لیے مشورہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ پٹری نہیں کھاتی ہے. ایک دوسرے سے لوگ کیا ہے کہ روٹھے روٹھے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. باپ کہتا ہے کہ بیٹا ہم سے کچھ نہیں پوچھتا، بیٹا کہتا ہے کہ کیا ہے کہ ہمارے ابو ہم سے کچھ نہیں پوچھتے. ایک بھائی کہتا ہے کہ دیکھیے اس نے ایسا فیصلہ کر دیا، یہ ڈیٹ رکھ دیا، شادی کا کر دیا تو اس کا ڈیٹ رکھ دیا، تو اس کا فکس کر دیا، ہم سے نہیں پوچھا. تو یہ انتشار کی وجہ ایک اہم یہ ہے. تو اس لیے مشورہ کریں، اپنے گھروں میں یونیٹی اور طاقت اور قوت، اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، مل جل کر کے بیٹھیں. جب ہم مل جل کر کے بیٹھیں گے تو کام آسان ہو جائے گا، اور مل جل کر کے کام نہیں کریں گے تو زندگی ہماری کٹھن ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. اگر لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق، دینداری کے مطابق، شریعت کے مطابق جھوپڑی میں بھی زندگی گزارتے ہیں پیار محبت سے، تو وہ انسان کو تسکین ملتی ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کو راحت ملتی ہے جو کوئی ایئر کنڈیشن گھر کے اندر اور مکان کے اندر نہیں مل پاتی ہے. اس لیے پیار محبت سے رہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. مغبون فیہما کثیر من الناس. اکثر لوگ، وہ دو چیزیں کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں الصحت والفراغ. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے اور قوت ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی صحت کو برباد نہ کریں، اپنی جوانی کو برباد نہ کریں. آج کے نوجوان جوان ہونے سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتے ہیں. کیا کیا کھاتے ہیں اور کیا کیا سونگھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی گاڑی معمولی 50,000 کی 1 لاکھ کی ہے تو اس میں مٹی تیل ڈال کر کے اور غلط چیز ڈال کر کے نہیں چلاتے ہیں. جہاں 1 نمبر پٹرول ملے گا وہیں ڈلائیں گے. اگر کوئی کہہ دے یہاں ڈپلیکیٹ ملتا ہے تو وہاں لوگ نہیں ڈلاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارب و خرب کا انسان آپ کو بنایا، دل و دماغ دیا، ارب و خرب کا دل، گردہ، کلیجی دیا، جو آج تک دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بنا پایا ہے اور نہیں بنا پائے گا. تو اتنا قیمتی آپ کو بنایا، اس میں پان، مسالہ، گٹکا، یہ زردہ، وہ زردہ، کیا کیا سب آدمی اس کے اندر ڈال کر کے اپنے شریر کو، اپنی صحت کو برباد کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قیمتی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. یاد رکھیں، آپ کا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، آپ کو یوز کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اس لیے آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ آپ نے کیوں صحت کو برباد کی، آپ نے کیوں شکل و صورت کو برباد کی، آپ نے کیوں کرنی اور گردہ اور دل کو برباد کیا. اس لیے اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے، اس کا حساب نہیں دے سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان اور جنات، کون کون نعمتوں کی ناشکری کرو گے اور جھٹلاؤ گے. اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھا کھانا کھائیں اور وقت پر کھائیں، اپنی صحت کو برباد نہ کریں. بیمار پڑ جائیں تو صحیح ڈاکٹر سے علاج کرائیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا ایک سبق ہے. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور کیا ہے کہ بیماری سے ہلاک و برباد ہو جائیں، تو یہ بھی غلط ہوگا. اور دوسری چیز ہے وقت، صحت اور وقت. وقت جو ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے اس کو برباد نہ کریں. 4 دوست یہاں مل کے، 8 دوست وہاں مل کے، اور یہ دکان پہ، وہ دکان پہ، یہاں وہاں کیا ہے کہ لفاظی کر رہے ہیں اور فضولیات کا بکواس کر رہے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیز ہے وقت،
24 گھنٹہ ہر آدمی کو برابر دیا ہے. یہی 24 گھنٹہ کو استعمال کر کے کتنے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کتنے انجینئر بن جاتے ہیں, کتنے پروفیسر بن جاتے ہیں, کتنے لیکچرر بن جاتے ہیں, اور یہی 24 گھنٹے کو برباد کر کے کتنے جاہل بن جاتے ہیں, کتنے ان پڑھ رہتے ہیں, اور کیا ہے کہ کیا کیا خرافات کر کے غلط بن جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی آپ کی خود حفاظت کریں, اور ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے 2020 سستی میں, کاہلی میں ادھر ادھر گزر گیا, اسی طریقے سے 2021 بھی آپ کا گزر جائے. ہمت سے, استقلال سے, عزم سے, حوصلہ سے اور اللہ کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنی زندگی کی شروعات کریں, اور اللہ کرے کہ آپ کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں. لیکن کیا ہے کہ جب آدمی اپنے اندر تبدیلی چاہتا ہے تبھی اللہ کی مدد ہوتی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود فکر نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا. اور کسی نے کہا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں, جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں, کولہو کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہیں. تو ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے پچھلا وقت گزر گیا ابھی بھی ہمارا وقت ایسے ہی گزرتا رہے.